ایک دفعہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہ دیہاتی آیا اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے گھر میں یہ بندہ آیا اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، یعنی اللہ کے گھر کو ناپاک کر رہا ہے، تو وہ اس کی طرف دوڑے اس کو روکنے کے لیے کہ بھئی رکو، یہ کام یہاں پر ناجائز ہے، نازیبا ہے، ایسے اعمال یہاں پر جائز نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، رکو، چھوڑو، یہ جو کر رہا ہے اس کو مکمل کرنے دو۔ بہرحال جب وہ دیہاتی اپنے اس فعل سے، وہ جو بھی کر رہا تھا، اسے جب فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو حکم دیا کہ پانی لے آؤ، یہاں پر اس پر بہا دو، جو گندگی ہے اسے صاف کر دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو ذرا سائڈ پہ کر کے بڑے نرمی، محبت، شفقت اور بڑے حسن المعاملہ کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، پاک جگہ ہے، یہاں پر ہم اپنی عبادات ادا کرتے ہیں، نماز، ذکر اذکار، تعلیم اور تعلم، تو یہاں پر ایسے اعمال زیب نہیں دیتے، یہ ایسے اعمال کی یہاں پر یہ جگہ نہیں ہے، یہ مسجد ہے۔ اب وہ دیہاتی ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے انداز کو، شفقت کو، نرمی کے رویے کو دیکھ رہا تھا، دوسری طرف صحابہ جو ذرا غصے میں کھڑے تھے، جو مسجد کے احترام میں ان کو ظاہری بات ہے غیرت، ایک غصہ ان کو آیا ہوا تھا۔ تو جب اس نے دونوں رویے دیکھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز، محبت بھرے انداز سے کافی متاثر ہوا، اور اس نے ایک دعا کی کہ یا اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، باقی کسی پہ نہ فرما۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مسکرائے اور اس دیہاتی سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو بہت محدود کر دیا ہے۔ حسن المعاملہ،